بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہر قبر ہر روز کہتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، اکیلے رہنے کا مقام ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا مکان ہوں، مگر جب کوئی مومن قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کہتی ہے، مگر کافر اور فاجر کو خوش آمدید نہیں کہتی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الترغیب جلد 4۔ قبر میں کیا کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں تمہاری روح کو پلٹا دیا گیا اور پھر دو فرشتے تمہارے پاس آ پہنچے، ایک منکر دوسرے کا نام نکیر۔ وہ تم سے سوال کریں گے اور سختی کے ساتھ تمہارا امتحان لیں گے۔ سب سے پہلا سوال تمہارے رب پالنے والے مالک کے بارے میں ہوگا، پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوگا جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، پھر دین کے بارے میں ہوگا جس کی تم پابندی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، پھر کتاب کے بارے میں ہوگا جس کو تم سمجھ کر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، پھر امام کے بارے میں ہوگا جس کی ولایت حکومت کو تم نے قبول کیا تھا، پھر تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس کو تم نے کہاں ختم کیا، پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ابھی سے تیاری کر لو اور اپنے بارے میں غور و فکر کر لو، اپنی اصلاح کر لو، سوال سے پہلے سوالوں کا جواب تیار کر لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے قبر تک اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اگر وہ قبر میں سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو وہ فرشتے حد نگاہ تک اس کی قبر کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں اور ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 6۔ سب سے 5 باتوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ہم اہل بیت کی ولایت، حکومت اور حجت۔ پھر قبر کے ایک کونے میں موجود ہماری ولایت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے کہتی ہے کہ اب تم ہٹ جاؤ، میں اس کی کمی پوری کر دوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 6۔ قبر میں صرف خالص ایمان اور صرف خالص کفر والوں سے سوال ہوگا، باقیوں کو رہنے دیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 6۔ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف آ جاتی ہے، اس کی دوسری نیکیاں اس کے سر پر سایہ کرتی ہیں، مگر اس کا صبر ایک کونے میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسری نیکیوں سے کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھی کا خیال رکھنا، جب تم کام نہ آ سکو تو پھر میں حاضر ہو جاؤں گا، اس کو بچا لوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، تمہاری مختصر 2 رکعت نماز جسے تم بہت معمولی سمجھتے ہو اور قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے کہیں بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ 453۔ جب کسی قبر کو دیکھو تو کہو مالک اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 82۔ ہر شخص مومن کی کوئی تکلیف دور کرے گا، خدا اس کی آخرت کی تکلیفیں دور کر دے گا، وہ قبر سے ٹھنڈے کلیجے کے ساتھ باہر آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ بوسہ لینا، اولاد کا بوسہ لینا رحمت ہے، بیوی کا بوسہ لینا شہوت ہے، والدین کا بوسہ لینا عبادت ہے اور اپنے دینی بھائیوں کا بوسہ لینا دینداری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 104۔ یقیناً تم کو ایک نور عطا کیا گیا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے تو اس کی پیشانی کا بوسہ لے جو اس کے نور کی جگہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 8۔ ہاتھ چومنا صرف نبی یا امام کے لیے شایان شان ہے اور بس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ
جلد 8 صفحہ 566۔ علماء دین کی پیشانی کو چومنا چاہیے، ہاتھوں کو چومنا صرف امام کا حق ہے۔ قتل انسان، جو کسی کو بے گناہ قتل کر ڈالے گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن، جو شخص ناجائز قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص لینے کا اختیار دیا ہے۔ قرآن، سب سے بڑا سرکش اور نافرمان وہ شخص ہے جو ایسے شخص کا قتل کرے جس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یا ایسے شخص کو مارے جس نے اس کو نہیں مارا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از اعمال شیخ صدوق۔ انسان کا دل صرف اس وقت تک خدا کی طرف مائل ہوتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے جب تک وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا۔ جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے اور تارکول کی طرح کالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، قیامت کے دن سب سے پہلے ناحق خون کا فیصلہ ہوگا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا نے اس پر غصہ کیا ہے اور لعنت بھی کی ہے، اس کے لیے بے حد سخت سزا بالکل تیار ہے۔ قرآن، سورہ نساء 93۔ جان بوجھ کر مومن کو قتل کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں دی جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 19۔ ہاں، اگر کسی نے مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل نہ کیا ہو، صرف غصے یا کسی دنیاوی وجہ سے قتل کیا ہوگا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل جلد 19۔ خدا کے نزدیک ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اس سے کہیں زیادہ معمولی بات ہے اور آسان ہے کہ کسی ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کیا جائے اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ زمین و آسمان والے مل کر کسی ایک مومن کو قتل کر دیں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو خدا ان سب کے سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جو کسی کو کوڑا مارتا ہے اس کو جہنم کی آگ کا کوڑا مارا جائے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا خدا اس کے تمام گناہ قاتل کے ذمہ لکھ دے گا اور مقتول اپنے تمام گناہوں سے بری ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 19۔ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، مگر صرف 3 وجوہات پر اس کا قتل جائز ہے۔ نمبر 1، جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو خدا رسول کے خلاف لڑا ہو۔ نمبر 3، اور جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جب 2 مسلمان سنت رسول سے ہٹ کر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تلواریں لے آئیں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مقتول اس لیے جہنمی ہے کہ اس نے بھی قتل کا ارادہ تو کیا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از وسائل الشیعہ جلد 11۔ سوا اس کے کہ اس کا مقصد اپنی جان بچانا ہو، خودکشی کرنا۔ اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو کیونکہ خدا تم پر بے حد مہربان ہے۔ قرآن، سورہ نساء 29۔ جو شخص دنیا میں اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم میں بھی ہمیشہ اپنا گلا گھونٹتا ہی رہے گا۔ جو خود کو نیزہ مارتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، جو شخص جان بوجھ کر خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از وسائل الشیعہ جلد 19۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काति अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरिका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।